بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ریحان احمد یوسفی جن کو آپ ابو یحییٰ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈسکشن اللہ تعالیٰ کا تعارف، خدا کا تعارف اور اس اسکیم کا تعارف جو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ اس کو پلیز آپ اگر ایون ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کسی بھی مذہب یا مسلک سے ہوں، ایک دفعہ گزارش ہے لازمی سنیں۔ کوئی ہمارا الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، یعنی کہ یہ ویڈیوز میں اپنی یوٹیوب پہ مونیٹائز بھی نہیں کر رہا تاکہ آپ کو نیت پہ شک نہ ہو، کیونکہ اکثر یہ ذہن میں آتی ہیں اس طرح کے تعصبات جو ہوتے ہیں۔ پلیز اس کو آج سنیے، لمبی ویڈیو ہے بیکاز اس پروردگار کا تعارف ہے اور قرآن سے تعارف ہے۔ تمام تر تعصبات سے، سیاسی، مذہبی، کلچرل، مسلکی، تمام تعصبات سے بالا تر ہو کے یہ حقیقی تعارف جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے اس ہستی کا، آج اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پلیز میں اس ویڈیو کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں بیکاز آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کا اٹینشن سپین اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی یہ گزارش ہے کہ دیکھیں موت آ رہی ہے، موت بالکل ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ ہم اکثر زندگی کی ایکٹیویٹیز میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم موت کو فراموش کرتے رہتے ہیں، زندگی میں بات نہیں کرتے اس کے بارے میں۔ لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ زندگی میں جن بھی چیزوں میں مصروف ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ٹائم بالکل سامنے کھڑا ہوا ہے جب آپ شاید زمین کے 6 فٹ نیچے ہوں گے، آپ کے سارے مشاغل رک جائیں گے، آپ کی آنکھ بند ہوگی اور پھر اس دنیا میں بہرحال کبھی آپ واپس نہیں آئیں گے۔ دس پراسپیکٹ ڈیمانڈس a certain level of attention کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کیا اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، نہیں ہے۔ ان کویسچنز کو تھوڑا سا سیریسلی ٹائم دیں، اپنے زندگی کی مشغولیات سے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال لیں روز کہ ان سوالات کے دیانتداری کے ساتھ جوابات ڈھونڈنے میں۔ اس میں یہ ویڈیو آپ کی مدد کرے گی۔ آپ کوئی بھی ہیں، پلیز اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ ہماری طرف سے ایک بڑی ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے، لوگوں کو کسی طریقے سے متوجہ کریں کہ یہ جس دنیا کے میٹرکس کے اندر ہم ہیں، اس میں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں، بیکاز دنیا میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس میں اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی موت جیسی ایک حقیقت کو فراموش کر بیٹھیں، اور جب موت سامنے آئے تو پھر ہمیں پچھتاوا ہو، اور اس سے بھی بڑا پچھتاوا ہو کہ جب اصل زندگی شروع ہوگی موت کے بعد، اس بینگ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، تو پھر آپ امیجن کریں کیا پچھتاوا ہوگا، کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے اس دن کی کوئی تیاری نہیں کی۔ So even regardless of the fact you believe in it or don't, please give these questions importance in your life۔ جس طرح ہم دن میں 2 گھنٹے جم جاتے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آپ کے ان سوالوں کے لیے علمی طور پہ آپ جم جائیں 1 گھنٹہ، ہمیں بھی سنیں، باقیوں کو بھی سنیں، لیکن ان سوالوں کو سنجیدگی سے پوچھیں، پرسسٹنٹلی پوچھیں، بیکاز وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہے اپنی ہدایت کے معاملے میں، اور ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو کم از کم دیانتداری اور پرسسٹنس شو کرتے ہیں اس ہدایت کو پانے کے لیے، سوال پوچھتے ہیں، جوابات ڈھونڈنے کی پرسسٹنٹ کوشش کرتے ہیں، اور سنجیدگی سے اور دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں۔ سو پلیز آئیے ہم بھی سنجیدگی سے، دیانتداری سے، ود پرسسٹنس سوال بھی پوچھیں، ان کے جوابات کو ڈھونڈنے کی بھی جرنی کریں۔ اور آج یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ I'm dividing it in 3 parts تاکہ آپ جب بھی موقع ملے یہ دیکھ سکیں۔ There is no ulterior motive here. There is no monetization, nothing. The only request is متوجہ ہوں، موت کو روز یاد کریں اور ان سوالوں کو پوچھیں، اور ان کے جوابات ڈھونڈنے میں دیانتداری، پرسسٹنس اور سنجیدگی جو ہے دیں، دن میں آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ So I hope this will be of help and let's start. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج I'm extremely excited جو میں اور ریحان بھائی، جن کو آپ بڑا فیمسلی جانتے ہیں ابو یحییٰ، the writer of amazing novels like جب زندگی شروع ہوگی، قسم اس وقت کی، اور and many others۔ آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں بیکاز ہم جو کہتے ہیں زندگی میں کہ جس پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے ہم نے ملنا ہے مرنے کے بعد، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ کیسا رب ہے۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ There are many misconceptions around the world about the nature of that being. So آج میں اتنا ایکسائٹڈ ہوں کہ میں نے ایئر پوڈز بھی منگائے ہیں اور ایک مائک بھی منگایا، اللہ کرے صحیح کام کر جائے، because very important topic. So please welcome ہمارے بھائی ریحان احمد یوسفی المشہور ابو یحییٰ۔ کیسے ہیں آپ ریحان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل فرسٹ کلاس۔ اچھا ریحان بھائی، آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔
ویری لیس ٹاکڈ اباؤٹ، اس پہ بات نہیں ہوتی، اور نتیجتاً یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ، خدا، گاڈ، جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، کے بارے میں بہت غلط تصورات ہیں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں۔ فلسفے کا ایک علیحدہ خدا ہے جو ایک امپرسنل خدا ہے، پھر یہودیوں کا ایک علیحدہ خدا ہے، عیسائیوں کا ایک علیحدہ خدا ہے، مسلمانوں کا بھی ایک علیحدہ خدا ہے، لیکن پھر ایک خدا ہے جس کا تعارف ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اگر سارے تعصبات سے پاک ہو کے دیکھا جائے، سب تعصبات سے، مذہبی بھی، کلچرل بھی، سیاسی بھی، کیا تعارف ہے؟ کون ہے وہ خدا جو قرآن میں جس کا ہمیں تعارف ملتا ہے، جس کے 99 ایٹریبیوٹس بھی ہمارے سامنے ہیں؟ ابو یحییٰ بھائی، اوور ٹو یو۔ پہلے تو ایک چیز میں واضح کر دوں جو آپ نے شروع میں گفتگو میں کہی کہ اللہ، گاڈ، خدا، پہلا جھگڑا تو ہمارے یہاں اب یہیں پڑ جاتا ہے۔ میں چونکہ عام طور پر جب لکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی خدا کا لفظ بھی استعمال کر لیتا ہوں، اور ہمارے ہاں یہ عام تعبیر ہے، تمام اہل علم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی، اگر گستاخی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے، اس طرح نیشنلائز کیا ہے، یعنی قومی دیوتا کی طرح اس کو ہم نے نیشنلائز کر لیا ہے کہ ہم اس پہ بھی جھگڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہ کہا جائے، گاڈ نہ کہا جائے، اور اس پہ اچھا خاصا جھگڑا پڑ جاتا ہے ہمارے یہاں۔ بالکل لوگ مجھے اکثر ای میل کرتے ہیں، مجھے کمنٹ فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت اچھا آپ لکھتے ہیں، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، بس ایک مہربانی کریں کہ خدا لکھنا چھوڑ دیں۔ ہاں جی، یہ بھی ہے، بالکل۔ یہ اکثر میں بھی جب قطع کلامی معاف ٹویٹس کرتا ہوں نا، تو کہیں اگر خدا لکھ دوں یا گاڈ لکھ دوں تو نیچے ایک سٹریم آف کامنٹس آتی ہے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن پلیز رائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسٹیڈ آف گاڈ اور خدا۔ تو یہ باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے مینٹالٹی ہوتی تھی نا کہ ہر قبیلے کا ایک اپنا خدا ہوتا تھا، پیگنزم بھی یہیں سے جنم لیا کہ ہر سوسائٹی کا، کلچر کا اپنا خدا ہوتا تھا، تو ہمارے اندر بھی شاید یہی ایسپیکٹ آ گیا کہ ہم ایک اسپیسیفک ٹائپ آف خدا جو ہے اس کو جانتے بھی ہیں اور آگے پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے بارے میں جو تعارف کرایا ہے اس میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے، بیکاز واٹ آئی ہیو فاؤنڈ آؤٹ، the reason I fell in love with اللہ تعالیٰ اس کہ جب ان کا وہ تعارف آیا جو قرآن میں دیا جاتا ہے، آپ یقین جانیں وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ میں واقعی یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو آپ تصور نہیں کر پاتے اس خدا کے ساتھ جو باقی دنیا میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ کیا ڈفرنس ہے اس خدا میں اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ میں؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی تھی کہ یہ جو نام کے حوالے سے، اس میں تو میں عرض کروں کہ یہ مسئلہ قرآن مجید کے نزول کے وقت ہی پیش آ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ اسم استعمال کیا تھا جو عربوں کے لیے اجنبی تھا، تو اس پہ انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ مسیحی حضرات جو ہیں ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے اس صفت سے، اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارا جاتا تھا، تو جب یہ قرآن مجید نے رحمان کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا اور اعتراض کیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے وہ نازل کی، قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو، تم جس نام سے بھی پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ تو یہ قضیہ اسی وقت پیش آیا تھا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ نام اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت ہو جس سے اس کا اچھا تصور سامنے آ رہا ہو۔ تو یہ بات تو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہا جائے، رحمان کہا جائے، خدا کہا جائے، گاڈ کہا جائے، وہ وہی ہستی رہتا ہے جو وہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نام کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، هو الاول والآخر۔ نام کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو، ایک طویل وقت گزرا، بلکہ ہمیشہ سے، وقت تو یہ کہنا مناسب نہیں کہ ایک وقت گزرا ہے، ہمیشہ سے خدا تنہا رہا ہے، یہ تو ایک زمانے میں آ کے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو نام کی ضرورت مخلوق کی ہے، جو اچھے نام چاہے مخلوق نے چن لیے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ الہ ہے اصل میں، اور الہ کے ساتھ جب دی ملایا گیا الالہ، تو پھر یہ الالہ کا لفظ بولتے بولتے اللہ رہ گیا۔ تو یہ بھی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بلند ہیں، جب مخلوق ہی نہیں تھی تو انہیں کسی نام کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو جو ہیں سو ہیں۔
تو جب مخلوق انہوں نے پیدا کی تو مخلوق نے انہیں نام سے پکارا، اور وہ نام محبت والے تھے، وہ خوبی والے تھے. اس لیے کہ جو بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنا بھی میں سوچتا ہوں، میں قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، تو یقین کیجئے آپ نے والدین کی بات کہی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں والدین غیر لگنے لگتے ہیں. ان کی محبت اتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ والدین کی محبت بھی غیروں کی محبت لگنے لگتی ہے. اس لیے کہ والدین کے ساتھ اگر آپ کوئی، اللہ نہ کرے لیکن کوئی شخص اگر بدتمیزی کرے اور ان کی حکم عدولی کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو دیکھیے والدین کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ مجرموں کو، سرکشوں کو، نافرمانوں کو دیتا چلا جاتا ہے، عطا کیے چلا جاتا ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے، آخری وقت تک مہلت دیے جاتا ہے. گویا کہ جس سے کہنا چاہیے نا کہ پیچھے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حتی الامکان یہ لگتا ہے کہ شدید ترین خواہش ہے، انہیں انتہائی زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس برے انجام سے بچائیں جو آگے آ رہا ہے. تو یہ بات گرچہ کہیں بیان تو نہیں ہوئی. ایک قطع کلامی کر لوں میں. کل سورہ اسراء پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اور بے شک انسان کو ہم نے بڑا انگریٹفل پایا. نا شکر گزار کیا کہیں گے اس کو، انگریٹفل کو نا شکرہ پایا ہم نے. اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر انسان جتنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت بھیجتا ہوں، انسان اتنا ہی سرکش ہوتا جاتا ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ انسان کو نہ شکرہ پایا لیکن میں بہت غفور الرحیم ہوں. حتی الامکان تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچ جائیں اور اس ابدی بادشاہی کو حاصل کر لیں. یہ والا جو اللہ تعالیٰ ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں اتنا عرصہ لگا یہ والا تعارف اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے میں. میرے اوپر تو ایک ڈفرینٹ امپریشن تھا. آپ نے پچھلی دفعہ بڑی زبردست بات کی کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو واقعی ایک ولن بنا دیا ہے. یعنی کہ وہ تو صرف اوپر لگتا ہے کہ بیٹھے ہیں سزا دینے کے لیے، کوڑے مارنے کے لیے، جہنم میں ڈالنے کے لیے. اور جو اللہ کی مخلوق ہے غیر اللہ، اس کو ہم نے مسیحا بنا لیا. پرسنالٹیز کو، ہسٹوریکل فگرز کو، مذہبی پرسنالٹیز کو، کہ وہ بچا لیں گے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنا جہنم میں اور وہ کسی طریقے سے ہمیں بچا لیں گے. پتہ یہ چلا، میری دنیا اس لیے بدلی کہ پتہ یہ چلا کہ معاملہ الٹا ہے. صرف اللہ ہی ہے جو کہ سراسر رحمت ہے، جو کہ لٹرلی لگتا ہے ایسے ہے ریحان بھائی ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں آپ کو معاف کرنے کے لیے. یہ کر لو، فلانا کر لو، توبہ کر لو، اچھا چلو اور کچھ نہیں، غلام آزاد کر دو. اگر تم کل میں سورہ اسراء میں پڑھ رہا تھا کہ غریبوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے یعنی کتنا مال نہیں ہے تو پھر کم از کم ان کو ایک کائنڈ ورڈ دے کے نہ کرو، ان سے بیزاری کا بھی اظہار نہ کرو. یہ بھی ہے وہ جو کہتا ہے کہ غریبوں کو نہیں دے سکتے پھر بھی شکن نہیں آنی چاہیے، اسمائل سے نہ کرو، کائنڈنس سے نہ کرو ان کو. یہ کون سا خدا ہے جس کو اتنا عرصہ اور مجھے کیوں لگا یہاں تک پہنچنے میں؟ اصل میں اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے جو ہماری کہانی ہے، اس کہانی میں ایک ولن بھی ہے، اور اس ولن کو قرآن مجید کے آغاز پر اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں انسانیت کو بتانا شروع کیا ہے کہ وہ خدا کی کس اسکیم کے تحت اس دنیا میں موجود ہیں، تو بیان کرایا ہے، اس کا تعارف کرایا ہے. اس کا نام ہے ابلیس. یہ وہ ہستی ہیں، ایک جن تھے یہ. جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کو زمین میں وہ خلیفہ بنائیں گے، تو فرشتوں کے سامنے یہ منصوبہ رکھا گیا. فرشتوں نے تو خوشی سے اس منصوبے کو قبول کیا اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا، سر اطاعت خم کر دیا. لیکن یہ جو جن تھا ابلیس، یہ اڑ گیا، یہ سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور اس نے خدا کے خلاف بغاوت کر دی. یہ متکبر تھا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تھا. اور چیلنج اس نے یہ دیا تھا کہ اب میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا اور ان کا شکار کروں گا، اور تو دیکھے گا. وہ جو ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ شکر گزار نہیں ہے، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ دیکھیے، اور یہ بات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں کہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس نے تھریٹ دیا تھا، اس نے دھمکی دی تھی. یہ اس کی زندگی کا مشن ہے، اور یہ مشن اس نے چنا ہے اپنی بربادی کی قیمت پر. اور وہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ ساری بغاوت کرنے کے بعد بھی اس نے پروردگار سے ایک چیز مانگی. وہ اس وقت اگر معافی مانگ لیتا، قدموں میں گر جاتا، آقا کے سامنے سر جھکا دیتا، تو اللہ تعالیٰ سرکشی کے باوجود بھی معاف کر دیتے. اس نے
یعنی اسے پتا تھا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا عارف بھی ہے، اسے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، یعنی جب غصے میں بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ غضب ان کے اوپر حاوی ہو جائے، میں جو مانگوں گا مجھے دے دیں گے. لیکن اس احمق نے معافی نہیں مانگی، اس موقع پر مہلت مانگ لی اور یہ کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی آپ مہلت دے دیں، میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ ناشکرے ہیں، آپ نے جو عزت انہیں دی ہے یہ اس کے مستحق نہیں ہے. تو یہ ہے وہ ولن جو ہماری کہانی کے اندر ہے، اس نے اپنی بربادی کی قیمت پر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کی سیدھی راہ سے جو کہ توحید کی راہ ہے اس سے ہٹائے گا اور ہمیں ناشکرہ بنائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ شیطان ہے جس کا سب سے بڑا نشانہ کیا ہوتا ہے کہ خدا کے متعلق انسانوں کو بدگمان کرے، خدا کا غلط تصور قائم کرے، خدا کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے لوگوں کو ہٹائے، اس کے دین کے بارے میں غلط تصورات میں لوگوں کو مبتلا کرے. کچھ لوگ اگر دین میں سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو ایسی پٹی پڑھائے کہ وہ بدعات میں مبتلا ہو جائیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ہر دور میں، ہر نبی کی امت میں اور ہر انسان کے ساتھ کرتا چلا آیا ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو خرابی کی انسانوں نے وہ توحید کے معاملے میں کی ہے. اور کیا فلسفی، کیا اس میں مذہبی لوگ، کیا سائنسدان، اس میں کیا صوفیہ، سب کسی نہ کسی درجے میں لگتا یہ ہے کہ شیطان کے پھندے میں گھرے ہیں اور جو قرآن مجید کا تصور ہے اس سے ہٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ پوچھیں گے تو میں ایک ایک گروہ کے بارے میں بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا انتہائی غلط تصور ہے جو قائم ہو گیا، اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید نے آ کے ہمیں واپس پھر صحیح راستے پر تو میرا خیال ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے ہم 5 منٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں جو تعارف ہے وہ بیان کر کے اس کے بعد ہم بتائیں کہ لوگوں کے اندر کیسے غلط فہمیاں پھیلیں، کیسے غلط کانسیپٹس بن گئے، یا وائس ورسا کریں کہ پہلے لوگوں کے غلط کانسیپٹس کی وجہ ڈسکس کر لیں اور پھر قرآن کے اندر جو تعارف ہے اس کی طرف ہیں؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ میرے خیال میں پہلے جو مسائل ہیں ان کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرح کے ایشوز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں. دیکھیے، خدا کا ایک تصور وہ ہے جو فلسفیوں نے پیش کیا ہے، اور فلسفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقلی بنیادوں پر چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا، عقل کا معاملہ یہ ہوتا ہے، عقل ہمیشہ محسوسات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جس اسکیم میں ہمیں بھیجا ہے وہاں پر ایک بنیادی چیز طے کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیب میں رہیں گے. جس وقت قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو وہاں اہل ایمان کا جو بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب میں رہ کے اللہ کو مانتے ہیں. اور یہ بڑا بنیادی وصف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے سامنے آ گئے تو وہ اتنے عظیم ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے بلند ہیں کہ پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی سرکشی کرے، کوئی نافرمانی کرے. تو اس امتحانی اسکیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی سامنے نہیں آئیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بڑی گستاخی بھی کر دیں، معاذ اللہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، اور دیتے ہیں لوگ. یہ جو شرک ہے، یہ جو الحاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. بہت سی روایات میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ بھی کہیں، ان کا انکار کر دیں، ان سے شکوے شکایت کریں، کتنی ہی غلط باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. یہ اس بنیادی اصول کی بنا پر ہے کہ امتحان کا پردہ غیب کا پردہ ہے. اگر یہ غیب اٹھا دیا جائے گا تو ہر شخص خدا کا فرما بردار ہو جائے گا. چنانچہ فلسفیوں نے جب اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھرے کہ وہ چونکہ یہاں پر انڈائریکٹ ایویڈنس تو بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، محسوسات میں وہ نہیں آ سکتا، لیکن عقل جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انفر کرتی ہے کہ یہاں کوئی ہستی تو ہے. چنانچہ جس ہستی تک وہ پہنچے وہ ہستی یہ تھی کہ جس نے کائنات کو انیشیٹ کیا ہے، جو اصل کاز تھا. یعنی دنیا میں جو بھی سلسلہ قائم ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کا ایک سلسلہ ہے. تو جو سب سے بنیادی چیز تھی، یعنی جو سب سے بنیادی کاز تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کا تصور یا نام دے دیا گیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ ہوئی کہ وہ کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ رول دیا کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ روح کائنات ہیں، اس پوری کائنات میں سرایت کیے ہوئے ہیں، ان کی کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے کرنٹ دوڑتا ہے بس وہ اسی طریقے سے ہیں اور وہ کائنات میں ظہور کر رہے ہیں. فلسفے میں اور اس کے بعد تصوف میں یہ چیز آ گئی
اور تصوف یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اسلامی لفظ سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی یہ سارے تصورات موجود تھے، یہ ہندو مت میں موجود تھے، یونان کے فلسفے کے اندر موجود تھے۔ ہماؤس کا جو نظریہ ہے یا اشراقیت کے جو نظریات ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہی تصور تھا کہ مشخص ہستی نہیں ہے بلکہ ایک روح کائنات ہے جس نے انسانیت کو یا مخلوقات کو یا کائنات کو تخلیق تو کر دیا ہے، اس کے بعد نظام کائنات جو ہے کچھ دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا، اور یہاں سے پھر وہ مشرکانہ بستی وجود میں آئی جو آپ کو یونان کے اندر ملتی ہے، وہاں کی جو دیومالا ہے اس میں آپ کو ملتی ہے، ہندو دیومالا کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ تو پہلا تصور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر جاری و ساری ہیں، ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے کائنات کو کبھی بنایا ہوگا، بنانے کے بعد وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ دوسرا تصور جو پھر اسی سے پھوٹا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ کسی درجے میں چونکہ نبیوں سے بھی آیا ہے، یعنی نبیوں نے جب ایک خدا کی طرف بلایا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسولوں کے اقوام کے معاملے میں کیونکہ ان کے جرائم کی بنا پر انہیں سزا دی گئی ہے اسی دنیا کے اندر، تو اب خدا کی عظمت کا تصور بھی ہے، اس کی بلندی کا تصور بھی ہے، اس نے سزا بھی دی ہے، تو ایک خوف لوگوں کے اندر پیدا ہوا۔ اب اس خوف کے نتیجے میں، عظمت کے اس احساس کے نتیجے میں یہ تصور آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تک تو ہماری رسائی ہو نہیں سکتی، تو اللہ کے کچھ مقرب ڈھونڈو۔ اچھا وہ مقرب پھر بڑے مہربان ہیں، وہ بڑے نرم ہیں، وہ بڑے حلیم ہیں، وہ بہت محبت کرنے والے ہیں، تو ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو لات منات اور عزا ہیں، یا اسی طریقے سے مسیحی علم کلام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ پہ رکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو یہ سارے تصورات، یہ دیگر مشرکانہ تصورات ہیں، وہ یہیں سے پھوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک تو ہر کسی کی رسائی نہیں ہے، وہ تو بہت غصے والے ہیں، وہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، ہمیں کچھ اور لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی ہوں گے، دنیا میں بھی کچھ چاہیے تو انہی سے ملے گا، اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے تو انہی سے ملے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا تصور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس میں وہ تخت پہ موجود تو ہیں لیکن نظام کائنات دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، یہ دوسرے مقربین ہیں اصل میں جن کو معبود کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر جو ایک پوری قوم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی یہودی، انہوں نے خدا کا ایک اور غلط تصور دے دیا، یعنی ان کے یہاں خدا جو ہے گویا کہ ایک نسلی خدا ہے جو صرف یہودیوں کا خدا ہے، اور اس کا کام صرف اتنا ہے کہ یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر وہ غلبہ و اقتدار دے۔ وہ یہودیوں کا خدا ہے، باقی انسانیت اس کے نزدیک انسانیت نہیں ہے بلکہ کمتر درجے کی کوئی مخلوق ہے، تو وہ گویا کہ خاندانی خدا کا تصور ہے جو سامنے آیا۔ مسیح حضرات نے اس میں جو چیز ایڈ کر دی مشرکانہ تصورات کے علاوہ، کہ اس کو بیوی والا معاذ اللہ خدا بھی بنا دیا، بیٹے والا خدا بھی بنا دیا، جو انسانوں کی شکل میں حلول کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور تصور تھا۔ یہاں پر بھی دیکھیے رخ کس کی طرف ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گیا۔ وہاں رخ کس کی طرف ہوا تھا؟ خاص قوم کی برتری کی طرف ہو گیا تھا۔ تو یہ خدا کے مختلف تصورات ہیں جو دنیا میں رہے ہیں، اس میں یا تو خدا کی شخصیت نہیں ہے، یا اس کے مقربین ہیں جو اصل میں رحیم ہیں، کریم ہیں۔ خدا بہرحال ایک بڑی جابر ہستی ہے اور بہت ہی طاقتور ہستی ہے، یا خدا ایک خاص قوم کا خدا ہے، یا پھر یہ ہے کہ خدا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، اس کا بیٹا جو ہے معاذ اللہ وہ دنیا کے لیے اصل مہربان ہے، اصل نجات دلانے والا ہے۔ تو یہ وہ سارے تصورات ہیں جہاں پر آپ دیکھیے کہ شیطان نے پوری طریقے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا دیا، اس ہستی سے ہٹا دیا جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے، اس ہستی سے ہٹا دیا کہ جس کے متعلق یہ کائنات بتاتی ہے کہ وہ انتہائی مہربان ہے۔ تو یہ وہ تصورات ہیں جن کی موجودگی میں جب قرآن مجید نازل آیا تو قرآن مجید نے اس میں سے ہر تصور کو اٹھا کے پھینک دیا، اور خدا کا اتنا خوبصورت تعارف کرایا، اتنا غیر معمولی تعارف کرایا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب وہ تعارف آپ قرآن مجید کے صفات میں پڑھیں یا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو کار فرمائیاں ہیں ان کی صورت میں آپ انہیں دیکھیں، تو پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد انسان کو اپنے والدین بھی غیر لگنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زیادہ اپنے لگنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور یہی تصورات بدقسمتی سے ایون دو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، اور میرے جیسا ایک، میں عالم بھی نہیں ہوں، میں اسکالر بھی نہیں ہوں، میں کوئی 20-25-30 سال سے میری کوئی ریسرچ نہیں ہے اسلام پہ، لیکن صرف اتنا کیا کہ سارے کلچرل مسلکی بائسز سے پاک ہو کے جب قرآن پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا طریقہ دیکھا، صفات دیکھی، تو ایک بالکل ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے آئی۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جو تصورات قائم ہو گئے ہم کچھ ایسے ہی ہیں کہ وہ تو ایک بڑی جابر ہستی ہیں، وہ تو بہت عظیم ہیں، ان سے بات کرنا مشکل ہے، ان تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو نتیجتاً ہمارے ہاں وہی جو آپ نے بات کی کہ مذہبی شخصیات جو بڑی
جینٹل ہوتی ہیں, لونگ ہوتی ہیں, ان کے وسیلے کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی داد رسی ہو جائے, حالانکہ اٹس کمپلیٹلی اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. سورہ اسراء میں اٹس ہائیلی ریکمینڈڈ گائز, سورہ اسراء انگلش کی اگر ٹرانسلیشن پڑھنی ہے تو ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کی ٹرانسلیشن مجھے بڑی پسند آئی, شہزاد سلیم صاحب کی بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپوزٹ بات کہہ رہے ہیں کہ جن غیر اللہوں کو تم پکارتے ہو, ایون دو میرے قریب ترین بھی اگر کوئی شخصیات ہیں تو وہ بھی کام نہیں آئیں گی, میرے سے ڈائریکٹلی بات کرو, میں معاف کرنے والا ہوں, میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ تصورات پیدا ہو گئے, لیکن پھر قرآن میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے, جو مطلب سوچتے ہی وہ ایک منہ پہ اسمائل بھی آ جاتی ہے اس شخصیت کے بارے میں. وہ کون ہے, وہ کون سی ہستی ہے؟ دیکھیے وہ ہستی اتنی غیر معمولی ہے, قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کو متعارف کرانے کے لیے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے, اس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ہر صورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے, اور وہاں پر رحمان رحیم یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی تعارف ہے. ٹھیک یہی قرآن مجید کا آغاز بھی ہے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہی ہماری نماز کا لازمی حصہ بھی ہے, یعنی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نماز قرار دیا ہے سورہ فاتحہ, تو اس سورہ فاتحہ کا آغاز اسی سے ہے. تو گویا کہ نماز کی شکل میں 5 وقت ہم جس چیز کو بار بار دہراتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو سراپا رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے. تو پہلا تعارف تو قرآن مجید صفات کے ذریعے سے کرا رہا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی بہت سی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم ذرا اپنے ارد گرد غور کرو, تم کہاں جی رہے ہو. میں اسے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ ہم ایک قاتل کائنات میں جی رہے ہیں. یہ کائنات, یہ یونیورس اپنی نیچر کے لحاظ سے زندگی کی قاتل ہے. سورج کو آپ دیکھ لیجئے, کروڑوں ڈگری ٹیمپریچر ہے, زندگی کی کوئی قسم اس ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتی. جس کرۂ ارض کے اوپر اس وقت میں بھی اور آپ بھی بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سینٹرل کور کا ٹیمپریچر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بھی ہزاروں ڈگری کا ہے, لوہا بھی پگھلتا ہے وہاں پہ, لوہا بھی پگھلی ہوئی شکل میں وہاں پہ موجود ہے, لیکن ہم کتنے اطمینان کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنے مہربان ہیں, انہوں نے جو کرم نوازیاں ہم پہ کی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھنا چاہو اور ان کو لکھنا چاہو, ان کو بیان کرنا چاہو, تو 7 سمندر دوات بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں, تب بھی یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. میں چند چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے انسان سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ جو انسان اس دنیا میں جب آتا ہے, ایک تو اس کا اس دنیا میں آنا ایک معجزہ ہے کہ آپ دیکھیے, ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو فیکٹری لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کو فیکٹری بنا دیتے ہیں, یعنی ہماری مائیں ہماری فیکٹری بن جاتی ہیں اور ہم ایک پروڈکٹ کی شکل میں اس دنیا میں آ جاتے ہیں. کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے. یعنی اس کے اندر خدا کی قدرت, اس کا علم, اس کی حکمت, اس کی محبت, اس کی پرورش کا انتظام, کہ ماں کے پیٹ کی تاریکی میں 3 تاریکیوں کے اندر وہ غذا بھی پہنچا رہا ہے, وہ زندگی کا اہتمام بھی کر رہا ہے. وہاں ہم لکوڈ کے اندر ہوتے ہیں, اس میں زندہ ہوتے ہیں, مچھلی کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے اس دنیا میں آتے ہیں ایک دم سے ہمارا سسٹم رنگ بدلتا ہے اور ہم سانس لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی ہوا کے سمندر میں ہم جینا سیکھ لیتے ہیں, ہمیں ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہماری پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا ملے. اب کھانا کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرحلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو ہی ہماری خوراک کا ذریعہ بنا دیتے ہیں, اور قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے جانوروں کے حوالے سے کہ ہم ان کے خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں جو ہے یہ ہم دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی خوشگوار ہے, خوش ذائقہ ہے, سفید شیریں قسم کا یہ جو دودھ ہے ہم پیتے ہیں جانوروں کے جسم سے نکلتا ہے. ظاہر ہے ماؤں کے بطن سے بھی یہی غذا ہم حاصل کرتے ہیں. اچھا, اس میں بھی خدا کی آپ عنایت دیکھیے, خدا کی کرم نوازی دیکھیے, اس کی حکمت دیکھیے. یعنی میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ خدا کی رحمت کا بھی تعارف ہے, اس کی قدرت کا بھی, اس کے علم کا بھی, اس کی صنائی کا. یعنی ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ غیر معمولی ذہین, انٹیلیجنٹ, یعنی انتہائی کریم ہستی بھی ہے, صاحب قدرت بھی ہے, صاحب علم بھی ہے. یعنی ماں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں, اس وقت اگر ہمارے دانت نکل آئیں تو ہماری مائیں ہمیں پھینک دیں گی. اور یہی ہوتا ہے, بچوں کے جب دانت نکل آتے ہیں تو مائیں انہیں چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. اس وقت ہمارے دانت نہیں ہوتے, ہمارے صرف مسوڑے ہوتے ہیں. اور پھر جب ہماری خوراک کی ضرورت پیدا ہونے لگتی ہے 6 مہینے بعد کم و بیش,
یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کو ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹھیک یہی وہ وقت ہے جب ہمارے دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں اور ہماری مائیں پھر ہمیں چھوڑتی ہیں اور ہم ٹھوس غذا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ دانت جو نکلتے ہیں ذرا کمزور ہوتے ہیں، یہ وہ غذائیں نہیں چبا سکتے جو بڑے ہونے کے بعد ہمیں کھانی اور چبانی ہے، جن ذائقوں سے ہمیں لطف اندوز ہونا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بیبی ٹیتھ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں، اور حیرت انگیز طریقے سے ان کے نیچے سے وہ دانت نکل آتے ہیں کہ جن کی اگر اچھی طرح کیئر کی جائے تو ڈینٹسٹ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کئی سو سال تک کی ہماری ضرورت پورے کرنے کے وہ قابل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ تم اپنی غذا پر ذرا غور کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بڑی دلچسپ بات ہماری توجہ دلائی ہے کہ انہوں نے اتنی ساری مخلوقات پیدا کی، اتنے سارے جانور پیدا کی، ان کے لیے کیا ہے؟ صرف خشک گھاس ہے، پتے ہیں۔ اور ایک انسان کے لیے غذا کا جو تنوع ہے، جو ویرائٹی ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ڈیری کی فوڈ آئٹم ہم کھاتے ہیں، گوشت ہم کھاتے ہیں، گوشت میں کتنی ویرائٹی ہے، پھر ویجیٹیبل ہر طرح کی ہم کھاتے ہیں، پھر اناج دالیں ہم کھاتے ہیں، چاول ہم کھاتے ہیں، یعنی ایک نعمتوں کا دسترخوان ہے، ذائقوں کا دسترخوان ہے۔ ہمارے اندر ذائقہ محسوس کرنے کی جیسی صلاحیت ہے، ہمارے اندر مختلف رنگوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، ہمارے اندر مختلف قسم کی آوازوں کو انجوائے کرنے کی جو صلاحیت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دینے والے نے نعمتوں کا دسترخوان بھی لگایا ہے اور ساتھ میں اس کا اپنا ذوق جمال بہت شاندار ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے جس کو پیدا کیا اس کے اندر بھی ذوق جمال ہے، تو اس کی تسکین کے لیے بھی اس نے ورائٹی پیدا کی ہے۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جو ہمارے اپنے وجود کی ہیں۔ ذرا باہر آ جائیے، اس کائنات کے اندر ہماری زندگی کے لیے کیا اہتمام کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی گیسیں موجود ہیں، ہم گیسوں کے ایک سمندر میں موجود ہیں، آکسیجن کے بغیر ہم مر جائیں گے، یہ بات آپ کو معلوم ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم جی نہیں سکتے۔ کھانا ہم نہ کھائیں تو 2-4 دن تک بچ جائیں گے، پانی نہ پئیں تو ہم 1-8 دن تک سروائیو کر جائیں گے، سانس کے بغیر تو اگلے منٹ میں ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ پوری کائنات میں سے یہ وہ واحد سیارہ ہے کہ جہاں پر آکسیجن کا غالباً 23 یا 24% کا ایک خاص تناسب میں وہ موجود ہے، مسلسل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ کنزیوم بھی ہو رہی ہے یہاں پہ، اور وہ اس اہتمام کو مسلسل باقی رکھتے ہیں۔ یہ آکسیجن ذرا سی زیادہ ہو جائے، یعنی تناسب برقرار اس طرح رکھا ہے کہ ذرا سی اگر یہ زیادہ ہو جائے تو ہر چیز کو آگ لگ جائے گی، اور کم ہو جائے تو ہم مر جائیں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے، ہمارا سانس ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سورج سے ہمارا جو فاصلہ ہے، سورج ذرا سا قریب آ جائے تو ہم جھلس کر رہ جائیں گے، سورج دور ہو جائے تو ہم ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے دن اور رات کا جو سلسلہ قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ سلسلہ اگر اللہ تعالیٰ موقوف کر دیں اور زمین اپنی جگہ پر ساکن ہو جائے تو آپ دیکھیے جس حصے کی طرف سورج جس حصے کی طرف ہوگا وہ جھلس جائے گی، اور جس حصے کی طرف نہیں ہوگا وہ ٹھنڈ سے ٹھٹر جائے گی۔ اور دن اور رات کا سلسلہ کتنی حکمت کے ساتھ ہے کہ ہمارے لیے گویا کہ ایک بلب ہے سورج جو بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مائیں ہوتی ہیں، وہ رات ہوتی ہے، بچوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو لائٹ بند کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی لائٹ بند کر دیتے ہیں، سورج کی لائٹ بند کر دیتے ہیں اور ہمیں سلا دیتے ہیں، اور پھر ہم سکون سے اپنی نیند پوری کر کے صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے روشنی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند اہتمام ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان جیسے ان گنت اہتمام ہیں، اتنے زیادہ اہتمام ہیں کہ اگر انہیں گننا چاہیں تو گن نہ سکیں، ان کا حساب رکھنا چاہیں تو حساب نہ رکھ سکیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر نہ ادا کر سکیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سب کو فری لنچ سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں دے رہا، یہ تو خود بخود ہو گیا۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں ابھی قرآن کی طرف نہیں آیا، اللہ تعالیٰ وہاں کے اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس کائنات کو دیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن کم لوگ پڑھتے ہیں، کائنات کو تو سب دیکھ رہے ہیں۔